جی السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے؟ سب ٹھیک ٹھاک ہے؟ اچھا، یہ میری ایک سیریز چل رہی تھی پیلسٹائن ایشو کے اوپر کہ فلسطین میں بربریت کیوں جاری ہے، 100 سال سے فلسطین کا مسئلہ حل ہونے کو تیار نہیں ہے۔ جو میجر سٹیک ہولڈر ہیں جو اس کو حل کرنا چاہتے ہیں، اصل میں وہ سنسیئر نہیں ہیں۔ وہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ یہ فلسطین میں امن قائم ہو سکے۔ وہ چاہتے ہیں کہ فلسطین جو ہے وہ ان سے لے لیا جائے، مسلمانوں سے، اور یہودیوں کے قبضے میں کر دیا جائے۔ جس کے ایگریمنٹس انہوں نے جتنے بھی ایگریمنٹس کیے اس حوالے سے، وہ سارے انہوں نے کاغذی کارروائی کی۔ اس کے بعد انہوں نے عمل درآمد اپنی مرضی سے کروایا، جو فلسطین کے حقوق ان سے چھینے گئے۔ تو ایک دردناک داستان ہے فلسطین کی، 100 سالہ تاریخ ہے، کشمیریوں سے بھی پرانا مسئلہ ہے جو ابھی تک ان سے حل نہیں ہو رہا۔ ہماری یو این اسمبلی دیکھ لیں، وہ کس طرح بیٹھی ہوئی ہے، ہر دھرمی اس کی آپ دیکھ لیں یو این اسمبلی کی، اور اقوام متحدہ کو آپ دیکھ لیں کہ جو یہاں پر ایک بابا بن کے بیٹھا ہوا ہے پوری دنیا میں، مسئلے مسائل حل کرنے کے بجائے مسئلے بگاڑنے کے لیے اس کو بنایا گیا ہے۔ ابھی تک کوئی نوٹس اس نے اس حوالے سے نہیں لیا۔ اب ریسنٹلی غزہ پر آپ دیکھیں کہ ان کے ہسپتالوں پر حملے کیے جا رہے ہیں، ان کو ٹارچر کیے جا رہے ہیں، بچوں کو سلفر بم گرائے جا رہے ہیں بچوں پر، جو انتہائی تشویشناک ہے، جو الرجک بم ہے جس کی وجہ سے پورے جسم میں الرجی پھیلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس قسم کے جو ہے، میں تو ویڈیوز دیکھ ہی نہیں رہا، وہ جس طرح تباہی مچی ہوئی ہے اس حوالے سے میں تو اللہ معاف کرے وہ چیز دیکھ ہی نہیں رہا۔ تو آج میرے تھوڑے سے پوائنٹس یو این سیکشن کے حوالے سے ہیں، 242 جو ایک ریزولوشن پاس ہوا تھا فلسطینیوں اور اسرائیل کے درمیان، اس میں کیا ایگریمنٹس رکھے گئے تھے۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ رکھی گئی تھی کہ اسرائیل کو کہا گیا تھا کہ تمہارا جو رہنے کی جگہ ہے وہ ایک اسپیسیفک کر دی گئی تھی، فلسطینیوں کی جگہ ایک اسپیسیفک کر دی گئی تھی، اور اس اسٹیٹ میں سب کو حقوق جو ہیں ان کے دیے گئے تھے۔ اسرائیل نے بھی اس کو تسلیم کیا اور فلسطینیوں نے بھی اس چیز کو تسلیم کیا، لیکن آفٹر جب ریزولوشن پاس ہونے کے بعد وہ اس ایگریمنٹ پر عمل درآمد نہیں ہوئے، برٹش اس پر عمل درآمد نہیں ہوا، جس کی وجہ سے وائلنس ایک دفعہ پھر گرو کرنے لگ گیا، اور اس کے کرائسس آپ کے سامنے ہے کہ وہ اپنے کمٹمنٹ سے جو ہے وہ انگریز مڑ جاتا ہے بار بار، جس کی وجہ سے وہ حالات دوبارہ پیدا ہو گئے۔ اچھا، پھر یہ ان کی ایک جو ہے آپس میں ٹینشن پھر ایک شروع ہو گئی، پھر آپس میں جھڑپیں شروع ہو گئیں، لڑائیاں شروع ہو گئیں ایک لینڈ کے پیچھے۔ انہوں نے ایسی بدماشی کی یو این اسمبلی والوں نے کہ انہوں نے 1946 سے 1967 تک آپ اٹھا کے دیکھیں کہ پہلا 85% ان کی عوام تھی فلسطینیوں کی، اس نے میپ میں شو بھی کی 85 ہے، لیکن جاتے ہوئے اس نے سارا قبضہ جو ہے وہ یہودیوں کو دے دیا، غزہ کو اور ویسٹ بینک کو اس نے علیحدہ کر دیا۔ اس پہ اس نے کہا کہ یہاں فلسطینیوں کا قبضہ ہے، فلسطین یہاں پر محصور رہیں گے، باقی سارا ایریا اس نے اسرائیل کو دے دیا۔ کتنی بڑی حماقت ہے! آپ یہ سوچیں کہ آپ کا اپنا گھر ہے، آپ کے اپنے بچے وہاں رہتے ہیں، اور کوئی اوپر سے آ کے اس گھر پر حملہ کر لے، اور پھر ایک جو صلح کرانے والا ہے وہ صلح ایسے کروائے کہ جو حملہ کرنے آیا اس کو وہ سارا گھر دے دے، اور جو وہاں رہنے والے ہیں ان کو صرف ایک کمرہ الاٹ کر دے۔ کتنی بڑی زیادتی ہے! تو اب دیکھیں یہ ساری جو کھچڑی پکائی ہوئی ہے یہ یو این اسمبلی کی پکائی ہوئی ہے۔ انہوں نے جو ہے یہ سارا اس معاملے کو جو ہے ہوپ ہول میں ڈالا، مسائل میں، اس کو گمبھیر مسائلوں میں ڈالا، جس کے نتائج آج ہم بھگت رہے ہیں۔ اگر یہ مسئلہ 1946 میں ہی حل ہو جاتا تو آج تک یہ مسئلہ کشمیر کا بھی حل ہو جاتا، لیکن یہاں پر مسئلہ حل ہونے کو تیار نہیں تھا۔ اب فلسطینیوں نے اپنی حفاظت تو کرنی تھی۔ فلسطینیوں نے یاسر عرفات کے انڈر ایک جماعت بنائی جس کو پی ایل او کہتے ہیں، فلسطین لبریشن آرگنائزیشن۔ یہ ایک جماعت بنائی گئی جو یہودیوں کے خلاف تھی ٹوٹلی، اور یہودی اور اسرائیل یہود اور یہ جو آپ کا امریکہ ہو گیا، یہ اس کو اپنے اگینسٹ سمجھتے تھے، اس کو ٹیررسٹ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ٹیررسٹ جماعت ہے، کیونکہ ان کے اگینسٹ تھی پی ایل او۔ تو ادھر سے حماس جو تھی وہ جماعت، وہ حماس، یہ حماس کو ہی سپورٹ کر رہی تھی پی ایل او، یہ اصل میں جماعت حماس کی تھی، سنیوں کی جماعت ہے۔ اور ادھر سے حزب اللہ جو ہے وہ جماعت ایران کی تھی، وہ بھی یہودیوں کے خلاف ہیں، امریکہ کے خلاف ہیں۔ انہوں نے اور انہوں نے پی ایس ایل او والوں نے
انہوں نے کٹ جوڑ کر کے اس کے خلاف یہودیوں کے اور امریکیوں کے خلاف بغاوت شروع کی، لیکن کچھ معاملات کی وجہ سے ان میں آپس میں پھوٹ پڑ گئی، اور یہ ان کے بجائے لڑنے کے آپس میں فلسطینی کے ساتھ لڑ پڑے، جو ایک بہت ہی ڈینجرس چیز تھی، جس کی وجہ سے اب تک فلسطین والے اسرائیل پر قبضہ نہیں کر سکے، کیونکہ وہ اپنے آپس میں لڑنا شروع ہو گیا۔ تو یہودوں کو تو چاہیے، ایسی پوزیشن چاہیے جہاں پر وہ جی حملہ ہو تو وہ فوراً جو ہے وہ بندے گھیرنا شروع کر دیتے ہیں، بندے خریدنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ان جماعت کے بندوں کو بھی خریدا گیا اور ان کو آپس میں لڑوا دیا گیا۔ تو یہ ایک بڑی جو ہے وہ کریٹیکل سچویشن ہے کہ ایک ملک آزاد ریاست ہے، اس ملک کو آپ نے کس طرح قبضہ کر لیا، ناجائز قبضہ مافیا یہودی بنا ہوا ہے، اور اس کو سپورٹ حاصل ہے امریکہ کی۔ تو پھر یہ پی ایس ایل جو تھی، پی ایس ایل او جو تھی آپ کی پیلسٹائن لبریشن آرگنائزیشن، اس نے پھر یہودیوں کے ساتھ ایک بات پہ طے کیا کہ ہم یہودیوں کے رائٹس کو مانتے ہیں، ہم جنگ بندی کرتے ہیں، ہم جنگ بندی کی خلاف ورزی نہیں کریں گے، ہم پرامن رہیں گے، لیکن اس کے باوجود اسرائیل نے ان پر پھر حملہ کیا، جس کا انہوں نے بھرپور جواب دیا حماس نے۔ تو یہ کسی طرف جو ہے وہ اونٹ کسی کروٹ بیٹھ نہیں رہا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جو اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں وہی اس مسئلے کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے، اور آپ دیکھیں کہ 60-70 ہزار کے قریب وہاں پر آبادی ان کی آنا شروع ہوگی۔ وہاں پر آپ رائٹس دے رہے ہیں فلسطینیوں کو کہ ان کے حقوق ان کو ملیں گے، اس طرف آپ آباد کاریاں شروع کر رہے ہیں یہود و نصارہ کی۔ تو یہ کون سی آپ جو ہے وہ ایگریمنٹ کو جو ہے وہ ماننے کو تیار ہیں؟ یہ کون سا ایگریمنٹ ہے جو آپ کر رہے ہیں؟ یا تو ان کو پورے حقوق دیے جائیں، یا پھر وہ سارا ایریا بدل کے وہ یہودیوں کے حوالے کر دیں۔ تو مسلمان یہ کیوں چاہے گا کہ وہ اپنا علاقہ چھوڑ کے دوسرے علاقے میں شفٹ ہو جائے؟ تو یہ ایک بڑی ہی کریٹیکل سچویشن ہے، اس میں تمام ممالک کو، مسلم امہ کو اکٹھا ہونا ہوگا، ایک پیج پر اکٹھا ہونا ہوگا، تمام انٹیلیجنس ایجنسیوں کو، پاکستان افواج کو، اور جتنے ایران کو، سعودی عرب کو، سب کو ایک پلیٹ فارم میں اکٹھا ہو کر بھرپور جواب دینا ہوگا اسرائیل کو، تاکہ ان کو نست نبود کیا جا سکے۔ تو یہ میری ویڈیو اسی حوالے سے تھی، فلسطین کے ایشو کے اوپر، جو آج بہت زیادہ ایک بریکنگ نیوز بن چکا ہے۔ فلسطین پر حملہ کس وجہ سے ہو رہا ہے، کون کون سی پارٹیاں اس میں شامل ہیں؟ اچھا، حزب اللہ جو ہے اس کو ایران کی سپورٹ ہے، اور جو پی ایس ایل او جو اب حماس بن چکی ہے، حماس کے جو بندے ہیں ان کو سپورٹ حاصل ہے، ان کو فلسطینیوں کی۔ تو اس طرح یہ تھوڑا سا میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ یو این اسمبلی میں جو ہماری ریزولوشن گئی ہوئی ہے اس کے اوپر اکارڈنگ وہ عمل درآمد کرنے کو تیار نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ مسائل پھیل رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، جزاک اللہ، اوکے، اللہ حافظ۔